ایک بات، میرا ایک دوست تھا بہت شرارتی اور دین کی مولویوں کو بہت اڑاتا تھا، دین کی بات سنتا نہیں تھا۔ میں گیا لاہور بڑے عرصے بعد، دیکھا اتنی بڑی داڑھی، پگڑی پہنی، نورانی چہرہ، گھر لے گیا، تصویریں ساری غائب، مووی غائب اور سارا ویڈیو غائب۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے خاص فضل کیا ہے۔ میں کہا یہ غلط بات ہے، تیرے ساتھ کوئی دو نمبری ہوئی ہے، تو اتنی صحیح طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرنا تیرا مشکل کام، تو میرا بھی باپ ہے، میرا مشکل تھا رجوع کرنا۔ کہتا میں کہا سعید بھائی ہوا یا کہ میرے سر میں شدید درد، میں پیناڈول یہ وہ بروفین اور فلاں وہ فیل۔ تو میں ایک دن ڈرا ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر نے چیک کیا، اسکین کیا، برین فلاں، ٹیومر نکلا۔ ان کا ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جائے۔ اور میں نے کہا یا اللہ 6 مہینے بس؟ میں نے سب سے پہلے بلیڈ پھینکے کہ یا اللہ توبہ کی داڑھی سے، آج کے بعد تیرے نبی کی جو مستقل سنت ہے۔ دیکھو نبی نے بعض چیزیں چھوڑی ہیں، کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں نا، سفر میں جیسے سنتیں چھوڑ دی ہیں، ہمیں بھی جائز ہے چھوڑنا، لیکن فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی۔ تو نبی نے کبھی بھی داڑھی نہیں بنائی ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے داڑھی بنانے کا، کہ نبی نے کوئی نبی بغیر داڑھی کے آیا ہی نہیں کسی مسلک کا، چاہے وہ سنی ہو یا چنی ہو یا منی ہو، کوئی آپ اس کا بزرگ جو ہے آپ بغیر داڑھی کے نہیں دیکھیں۔ تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے یار بس میں کیا بتاؤں۔ اس نے کہا برین ٹیومر، مر جاؤں گا۔ میں نے بلیڈ پھینکے، میں نے سب سے پہلے کہا فرائض کیا ہیں، 5 فرض نمازیں مسجد میں، فرض حج ادا کر دیا، اور زکوٰۃ پوری ایک چیک میں دے دی، اور صدقہ خیرات، ہسپتالوں کے پیسے اور بچیوں کے پیسے اور یہ پیسے وہ پیسے، سارا گھر، بیوی بھی شریعت پہ پورے پردے میں آ گئی۔ کسی مولوی کے پاس میں جانا نہیں پڑا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کہ اسلام ایک فطری دین ہے نا۔ اگر آدمی کا یہ نیویگیشن سسٹم صحیح ہو، جو موت 2 چیزیں ٹھیک کرتی ہیں نیویگیشن کو، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک موت کا تذکرہ، یہ 2 چیزیں آپ کے دل کے زنگ کو صاف کرتی ہیں۔ ایک دم نظر آتا ہوئے بالکل یہ، تو کہتا کسی کے پاس نہیں گیا، 6 مہینے میں 1 نمبر دین ہو گیا، اور کہا سعید بھائی جتنا مال خرچ کیا اور آ گیا، مال بھی ختم نہیں ہو رہا۔ 7 مہینے 8 مہینے میں گئے، یا اللہ میں مر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں مر نہیں رہا اور پیسہ بھی بڑھا جا رہا ہے، سکون بھی آ گیا، زندگی خوبصورت، بیوی وہی جو سمجھتے تھے یار کب مرے گی، آج دل کی دعا کرتے ہیں اللہ یہ مرے نہ اور ہماری سپورٹ بن جائے۔ پہلے اس سے تنگ تھے، اب ڈر لگتا چل ہی نہ جائے۔ تو میں نے کہا ہوا کیا؟ میں نے 8 مہینے گزرے، میں نے ہمت کی، رات کو تہجد لمبی 3 گھنٹے کی، اور صبح ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 5-6 لاکھ صدقہ کیا۔ میں کہا یا اللہ کچھ رحم کر دے۔ گیا اسپتال، ڈاکٹر نے چیک چوک کیا، وہ کہا آپ کا تو ٹیومر ہے ہی نہیں۔ میں کہا ٹیومر کہاں گیا؟ وہ کہا پتہ نہیں ہم چیک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے 2-3 دن بعد بتایا بھائی معاف کرنا ہم سے غلط رپورٹ نکل آئی تھی، آپ کی رپورٹ نہیں تھی، کسی اور کا نام آپ کی رپورٹ پہ لکھ دیا تھا، آپ کو ٹیومر تھا ہی نہیں۔ ایک دم موت اندر گھسی اور صحیح ہو گیا، داڑھی خود آ گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں میرے اپنے، جیسے میں آپ سے عرض کیا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھے دشمن 4 چیزیں ہیں، دال شین میم نون۔ اس کو اگر ہم دشمن سمجھیں گے، دال سے دنیا کی محبت ہے، دنیا میں لگنا ہے، میں بھی لگا ہوں، خوب لگا ہوں، کما رہا ہوں الحمدللہ، کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو دنیا کمائی ہے قیامت تک کوئی انسان نہیں کما سکے گا، اور ان کی دنیا نے ان کو عشرہ مبشرہ بنا دیا، جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اصل مسئلہ ہے دنیا کی محبت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ دنیا ہمارے دین کے لیے ایسی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن وہ پانی کشتی میں گھس گیا ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، کاروبار، بزنس، بھی بچے، یہ سپورٹ ہیں، یہ ایک امتحان ہے، یہ سپورٹ، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 شیطان کی دوستی۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا جو آدمی روزانہ دعوت نہیں دے گا شیطان کا پکا دوست بن جائے گا۔ دعوت دینا ہماری ضرورت ہے، ہمارے پیٹرول ہے، ہماری گاڑی صحیح چلتی رہے اس کے لیے پیٹرول ہے کیا؟ روزانہ دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ نہیں دل کرتا خانسامے کو بلا لیں، گارڈ کو بلا لیں۔ میں ایک بڑی فیکٹری میں گیا تو وہاں سیٹھ صاحب تھے، بہت بڑے ارب پتی آدمی ہیں، انہوں نے کہا میری فیکٹری میں بات کر لوں۔ ان کے 6-7 ہزار امپلائی ہیں، بڑی مسجد میں جمعہ۔ تو میں نے ان کو سیٹھ صاحب کو بتایا، میں نے کہا یہاں میرے ساتھ بیٹھ۔ اب میں کہا آپ سب امپلائیز سے پہلے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا آپ لوگ اپنے مالک کو جانتے ہیں جس کی وجہ سے آج آپ فیکٹری میں ہیں، جو بہت سخی بھی ہے، خوب خرچ کرتا ہے اور جو آپ کو معاف بھی کرتا ہے۔ میں نے خوب مالک کی صفات بیان کی، تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کو مالک کا پورا تعارف ہو، سب سے پہلے مالک کا پورا نام بتائیں۔ میں کہا فلاں صاحب۔ میں کہا ظالموں اس کو مالک بنایا، مالک تو اللہ کی ذات ہے، یہ تو ایک گائے کی مانند ہے، یہ تو دودھ اللہ چاہیں دودھ بند کر دیں۔ بادل جو ہیں وہ بارش اس میں تھوڑی ہوتی ہے، میں تو بادلوں میں سے گزر کے آیا ہوں،
2-3 घंटे बादलों में चला, कहीं गीला नहीं हुआ, और नीचे आया बारिश हो रही थी उन्हीं बादलों में से। वो तो अल्लाह जब चाहे बादल में से बारिश निकाल लें, जैसे जब चाहे बीवी में से मोहब्बत निकाल लें। फिरौन की बीवी के अंदर से फिरौन की मोहब्बत निकाल ली, मुसलमान हो गई। और फिरौन के अंदर जो नफरत थी बच्चों के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए डाल दी, फिरौन के अंदर मोहब्बत डाल दी, और आसी के अंदर से मोहब्बत निकाल दी फिरौन। अल्लाह जब चाहते हैं, एक नौजवान बच्ची माँ बाप से दिल और जान से मोहब्बत करती है, यहाँ शादी हुई और मोहब्बत को पीछे किया और शौहर की डाल दी, और माँ बाप इस पे बाज दफा तब जाते हैं, ये तो अल्लाह ने किया। जब शौहर की मोहब्बत चली, पहला बच्चा हुआ, शौहर की कम करके बच्चे की मोहब्बत डाल दी, शौहर इस पे खार खाता है तो मुझे अब लिफ्ट नहीं करा रही। जब शौहर बच्चा बड़ा हुआ और अब बच्चे से मोहब्बत हो रही है, बच्ची से हो रही है, जैसे ही बच्चे की शादी हुई और औलाद हुई तो माँ बच्चों की मोहब्बत निकाल के नवासा नवासी पोते पोते की डाल दी। मैं सोचता है क्यों डाली, कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मैं इंसान को दोबारा बच्चा बनाता हूँ। अब जो मेरे वालिदैन मेरे बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, मोहब्बत मेरे से होती नहीं, क्यों कि अब मिजाज बदल गया, मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे माँ बाप बच्चे हो गए। अब अल्लाह ने बच्चे पैदा किए, तुम इनके साथ खेलो, एक ज़हन। अब मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे आपस में फाइट करते हैं, मैं कर सकता हूँ, मुझे तो अज़ाब आ जाएगा। तो ये सारी तरतीब मोहब्बत डालने की निकालने की सब कुछ अल्लाह बनाते हैं। हम उसको अल्लाह बार बार अफला ताक़िलून अफला याक़िलून, तुम समझ नहीं रखते, तुम अकल इस्तेमाल नहीं करते। और सच बताऊं आजकल अकल बहुत हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जालिम टेक्नोलॉजी ने हमें उस पे लगा दिया, इंटेलिजेंस पे, होशियारी पे, जहानत पे, और अकल को हमने ताला लगा दिया। अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करता, हम उसके दिल को बंद कर देते हैं, कोई उसको हिदायत नहीं दे सकता। पहली चीज़ आपसे मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, अकल इस्तेमाल करें। अकल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरी दोस्ती है, तो डॉक्टर जाकिर साहब कहते हैं कि मैंने जितनी साइंस से मैंने रिसर्च की है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 100 बताया है, 70 दुनिया का बताया, 30 मरने के बाद, तो 70% दुनिया का सब प्रूफ हो गया, आपने एक बात भी गलत नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अक्लमंद शख्स सिर्फ वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे, बस। और नादान है और ना समझ है वो बेचारा आदमी जो मरने से पहले अपनी ख्वाहिशात की तबाह करे और अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीदें बांधे। अब मैं आपको हाजी की मिसाल दूँ, ये एहराम के कपड़े क्यों बांधे? एहराम तो कपड़ों को नहीं कहते, एहराम तो नियत को कहते हैं। ये कपड़े क्यों बनवाए कि हाजी साहब कफन की तैयारी करो, मरने वाले हो, कपड़े पहन लो। तुमने कपड़े पहनने, अब हाजी साहब ने कपड़े पहने ना, शावर शूर लिया और शेव शूफ की, परफ्यूम लगाया। अब हाजी साहब ने कफन पहन के क्या कहा, यार मीना में बूफे है ना। अल्लाह इसको मौत जलाना चाह रहे हैं, याद ये बूफे याद कर रहे हैं, यार बूफे है ना, वहाँ खाना तो मिलेगा ना, वहाँ यार एसी है ना। यहाँ अल्लाह चाह रहे हैं कि एसी बंद हो जाए तो मैं मौत याद आ जाए, सफोकेशन। या अल्लाह, अभी आई 1-2 को हमारे एसी बंद हो गए 4 नंबर में, और 4 नंबर महंगा मकतब है। अल्लाह ने कहा तुम्हें मौत याद दिलाऊंगा, लगा 4 एसी, और मौत याद आ गई, बिजली जनरेटर फेल हो गई। या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह चाहते हैं हज पे मैं तुम्हें ऐसे फंसाऊं कि तुम्हें सही मौत याद आ जाए और तुम सही सच्चे डर के तौबा कर लो, और मैं तुम्हें ऐसा भेजूं जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। हाजी चाहता ही नहीं मौत याद आ जाए, कपड़े पहन के भी। बूफे बस कौन सी है, बस नई वाली है ना वो तौकीर की, और ज़रा वो एसी है ना, अच्छा बस में बाथरूम है ना। ये अल्लाह को याद ही नहीं करना चाहता। आप बाहर मुल्कों में जाएं, मैं गया एक मस्जिद में, हीटिंग, वहाँ माइनस था टेम्परेचर, कनाडा में मिलवॉकी -30, तो वहाँ हीटेड मस्जिद। तो मैंने कहा ये क्यों लगाएं? कहा सईद भाई, मैंने कहा मैं बताऊँ ताकि अल्लाह याद ही ना आए। और हीटर ऑन करो यार, कहीं ठंड में अल्लाह याद ना आ जाए। ये हमारे डिफेंस में एसी क्यों लगाते कि अगर एसी हटा दें तो डिफेंस वालों को ऐसा अल्लाह याद आए, क्योंकि आदत है कि जोहर की नमाज पैदल चल के जाएं और जाके मस्जिद में पसीने पसीने। मैं गारंटी देता हूँ नमाज में अल्लाह ज़रूर आए, या अल्लाह क्या कर, या अल्लाह एसी लगवा दे कि हम तुझे खामखा याद ना कर लें। मेरे प्यारे, जो मुशक्क़त है ना, ये अल्लाह ताला को पसंद है। पहली चीज़ हम अपनी मौत को याद रखें, ये अक्लमंद की निशानी। में आपको एक बात, मेरा एक दोस्त था बहुत शरारती और दीन की मौलवियों को बहुत उड़ाता था, दीन की बात सुनता नहीं था। मैं गया लाहौर, बड़े अरसे बाद देखा, इतनी बड़ी दाढ़ी, पगड़ी पहनी, नूरानी चेहरा। घर ले गया, तस्वीरें सारी गायब, मूवी गायब और सारा वीडियो गायब। मैंने कहा क्या हुआ? तो अल्लाह ने ख़ास फजल किया है। मैं कहा ये गलत बात है, तेरे साथ कोई 2 नंबरी हुई है, तू इतनी सही तरीके से अल्लाह की तरफ रुजू करना तेरा मुश्किल काम। तू मेरा भी बाप है, मेरा मुश्किल था रुजू करना। कहता मैं कहा सईद भाई हुआ यार,
کہ میرے سر میں شدید درد، میں پیناڈول یہ وہ بروفین اور فلاں وہ فیل. تو میں ایک دن ڈرا ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر نے چیک کیا، اسکین کیا، برین فلاں، ٹیومر نکلا. ان کا ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جائے. اور میں نے کہا یا اللہ 6 مہینے بس. میں نے سب سے پہلے بلیڈ پھینکے کہ یا اللہ توبہ کی داڑھی سے، آج کے بعد تیرے نبی کی جو مستقل سنت ہے. دیکھو نبی نے بعض چیزیں چھوڑی ہیں، کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں نا. سفر میں جیسے سنتیں چھوڑ دی ہیں، ہمیں بھی جائز ہے چھوڑنا، لیکن فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی. تو نبی نے کبھی بھی داڑھی نہیں بنائی ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے داڑھی بنانے کا، کہ نبی نے کوئی نبی بغیر داڑھی کے آیا ہی نہیں. کسی مسلک کا، چاہے وہ سنی ہو یا چنی ہو یا منی ہو، کوئی آپ اس کا بزرگ جو ہے آپ بغیر داڑھی کے نہیں دیکھیں. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے یار بس میں کیا بتاؤں. اس نے کہا برین ٹیومر، مر جاؤں گا. میں نے بلیڈ پھینکے. میں نے سب سے پہلے کہا فرائض کیا ہیں؟ 5 فرض نمازیں مسجد میں، فرض حج ادا کر دیا، اور زکوٰۃ پوری ایک چیک میں دے دی، اور صدقہ خیرات، ہسپتالوں کے پیسے اور بچیوں کے پیسے اور یہ پیسے وہ پیسے، سارا گھر. بیوی بھی شریعت پہ پورے پردے میں آ گئی. کسی مولوی کے پاس میں جانا نہیں پڑا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کہ اسلام ایک فطری دین ہے نا. اگر آدمی کا یہ نیویگیشن سسٹم صحیح ہو، جو موت 2 چیزیں ٹھیک کرتی ہیں نیویگیشن کو، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک موت کا تذکرہ. یہ 2 چیزیں آپ کے دل کے زنگ کو صاف کرتی ہیں. ایک دم نظر آتا ہوئے بالکل یہ، تو وہ کہتا کسی کے پاس نہیں گیا. 6 مہینے میں 1 نمبر دین ہو گیا. اور کہا سعید بھائی جتنا مال خرچ کیا اور آ گیا، مال بھی ختم نہیں ہو رہا. 7 مہینے 8 مہینے میں گیا یا اللہ میں مر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں مر نہیں رہا، اور پیسہ بھی بڑھا جا رہا ہے، سکون بھی آ گیا، زندگی خوبصورت. بیوی وہی جو سمجھتے تھے یار کب مرے گی، آج دل کی دعا کرتے ہیں اللہ یہ مرے نہ اور ہماری سپورٹ بن جائے. پہلے اس سے تنگ تھے، اب ڈر لگتا چلی نہ جائے. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ میں نے 8 مہینے گزرے. میں نے ہمت کی، رات کو تہجد لمبی 3 گھنٹے کی، اور صبح ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 5-6 لاکھ صدقہ کیا. میں کہا یا اللہ کچھ رحم کر دے. گیا اسپتال، ڈاکٹر نے چیک کیا. وہ کہا آپ کا تو ٹیومر ہے ہی نہیں. میں کہا ٹیومر کہاں گیا؟ وہ کہا پتہ نہیں ہم چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے 2-3 دن بعد بتایا بھائی معاف کرنا ہم سے غلط رپورٹ نکل آئی تھی، آپ کی رپورٹ نہیں تھی، کسی اور کا نام آپ کی رپورٹ پہ لکھ دیا تھا، آپ کو ٹیومر تھا ہی نہیں. ایک دم موت اندر گھسی اور صحیح ہو گیا، داڑھی خود آ گئی. ہمارے ایک دوست ہیں، میرے اپنے بہت قریبی دوست، تو ڈاکٹر کو پیٹ میں درد ہوئی، چیک اپ کرانے گئے. ڈاکٹر سعد پیٹ کا ڈاکٹر ہے بڑا، سعد. تو ڈاکٹر سعد نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا پیٹ کو، یہ کیا ہوا تمہیں؟ تو جماعت 3 مہینے سے آ رہی، چلا ان پہ چلا رہے تھے، نہ ہو چل. ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا کیا یہ؟ میں بند کیا. ڈاکٹر صاحب بات کہا جماعت کدھر ہے؟ میں تیار ہوں، بستر اٹھایا، رات کو 2 بجے چلے کی جماعت جوائن کر لی. اب چلا لگ رہا ہے، رو رہے ہیں یا اللہ کیا ہو گیا یا اللہ. اور 20 دن بعد ڈاکٹر کا فون آیا، کہاں گئے بھائی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تم کدھر چلے گئے؟ کہا یار وہ پیٹ. کہا میں نے تم سے پوچھا تم نے کیا کیا، تمہارا پیٹ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. کہا یار یہ دیکھو ذرا سا اندر گیا خوف اور انسان ٹھیک ہو گیا. ہمارا بڑا مرض ہے، موت یاد ہی نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے اس دن مر جائے، اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. یہ دعا پڑھ لو، موت شہادت کی ملے گی. سب سے ہماری بڑی اینٹی بائیوٹک جو تمام بیماریوں کا علاج ہے، موت کے تذکرے. اور آج ہم وہ تذکرے کرتے نہیں میرے پیاروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام خیروں کی جڑ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. کل آئے میں جنید جمشید ہمارے بھائی دوست، موتیں بہت دیکھی ہیں میں نے، لیکن جنید کی موت کا مجھے یقین مہینوں نہیں آیا مر جائے گا. کیسے مر گیا؟